علم تاریخ کا تعلق بنیادی طور پر ماضی کے انسان سے ہے۔ انسان جب سے مارز وجود میں آیا ہے وہ اپنے خیالات و افکار اور نظریات کی روشنی میں اپنے ارد گرد کے ماحول پر قابو پانے کی کوشش میں لگا رہا ہے۔ اس طویل جدوجہد کی پوری کہانی کا نام تاریخ ہے، لیکن یہ داستان نہ تو از خود کسی لوح پر کندہ ہے، نہ ہی خود بخود کسی کاغذ پر تحریر ہوتی چلی جاتی ہے۔ پاک پتن برصغیر پاک و ہند کا قدیم ترین مشہور تاریخی قصبہ ہے۔ اس کی داستان دراصل انسان کے تہذیبی ارتقاء کی ایک دلچسپ اور قدیم کہانی ہے۔ یہ قدیم بستی کئی بار بس بس کر اجڑی اور اجڑ اجڑ کر بسی۔ انقلابات عالم نے کئی بار اس کی بساط ہستی کو الٹا، اس کی شوکت و عظمت کو تاراج اور اس کی تہذیبی سرگرمیوں کو تہ و بالا کیا۔ طوفان، ہائے باد و بارہ، زلزلوں اور حملہ آوروں کی خون آشام سفاکیوں نے اس قصبہ کو ایک بلند ٹیلے میں تبدیل کرنے میں پورا کردار ادا کیا۔ ایک محتاط اندازے کے مطابق ٹیلے یعنی ڈھکی کی بلندی 60 سے 80 فٹ ہے۔ اس شہر کے ٹیلے کی فلک بوس بلندی، ٹیلے پر واقع قدیم بوسیدہ مکانات کا طرز تعمیر، پرپیچ گلیاں، پانی کے نکاس کا اعلیٰ انتظام، ٹیلے پر گہرے کنوؤں کی کھدائی، شہر کے گرد فصیل کے آثار، حملہ آوروں کی نقل و حمل پر نگاہ رکھنے کے لیے اونچے برج استوار تھے، جو حقیقتاً اس وقت کے انسان کی اعلیٰ ذہنی صلاحیتوں کا بین ثبوت اور تہذیبی تسلسل کے تیز تر عمل کا آئینہ دار ہے۔ ہندو دور میں موجود چاروں دروازوں کے نام باوجود تاریخی تحقیق معلوم نہیں ہو سکے، تاہم پرانے قلعے کی شکستہ دیواروں پر یہ دروازے اپنی قدیم بنیادوں پر بہت پہلے غالباً مسلم دور میں اثر نو تعمیر ہوئے۔ آج ان دروازوں کے نام اب بھی لوگوں کی زبانوں پر موجود ہیں۔ ابو دروازہ، یہ شہر کے مشرقی جانب سبز منڈی کے قریب بڑی ڈھکی پر ہے۔ اس دروازہ کا نام دیوان عبد الرحمن کے نام پر رکھا گیا۔ وقت کی ستم ظریفی، محکمہ آثار قدیمہ کی غفلت اور یہاں کے باسیوں کی بے اتنائی کی بدولت یہ دروازہ مکمل طور پر تباہ ہو چکا ہے۔ اب صرف اس دروازہ کے شمالی ستون کا کچھ حصہ اس کی وجودی شہادت کے طور پر پیش کیا جا سکتا ہے۔ شہیدی دروازہ جنوب کی طرف صرافہ بازار میں ہے۔ اس کے بارے کچھ یوں معلوم ہوا ہے کہ دیوان عبد السبحان کے عہد میں حجرہ اور شیر گڑھ کے سادات اور قصور کے پٹھانوں کے درمیان کسی مسئلہ پر لڑائی ہوئی۔ سادات حجرہ یہاں آ کر پناہ گزین ہوئے، چنانچہ سادات حجرہ کی اعانت کرتے ہوئے دیوان عبد السبحان اسی دروازے کے قریب شہید ہوئے۔ اسی شہادت کی بنا پر اس دروازہ کا نام شہیدی دروازہ رکھا گیا۔ اس دروازے کی پیشانی پر ایک چوبی کندہ تختی نصب ہے، جس پر تسمیہ کے ساتھ غالباً دروازے کی اساسی تاریخ اور افتتاحی کلمات درج ہیں۔ موری دروازہ، یہ دروازہ شمال کی طرف گلی حضرت میاں علی محمد رحمۃ اللہ علیہ بستی شریف کے بالمقابل ڈھکی پر واقع ہے۔ اس دروازہ سے گزرنے کے لیے ایک چھوٹی سی کھڑکی ہے، جس کی مناسبت سے اس دروازے کو موری دروازہ کہتے ہیں۔ اس دروازہ کے پہلو میں ایک قدیم مسجد ہے۔ موری دروازہ کے قریب منشی دوست محمد اور ان کے خاندان کے نام پر محلہ منشیاں آباد ہے۔ قیام پاکستان سے قبل موری دروازہ کو ہانڈیا والا دروازہ بھی کہتے تھے۔ رحمو دروازہ مغرب کی جانب پرانے ٹاؤن ہال کے بالمقابل واقع ہے۔ اس کی وجہ تسمیہ کے بارے میں کوئی مستند تاریخی معلومات میسر نہیں آ سکی، تاہم حضرت بابا فرید الدین رحمۃ اللہ علیہ کے مزار اقدس کی قربت کی بنا پر پہل یہ رحمت دروازہ کے نام سے مشہور ہوا ہے، جو بعد میں رحمو کے نام سے مشہور ہوتا چلا گیا۔ ان دروازوں کے علاوہ ڈھکی کی طرف کچھ دیگر بغلی راستے بھی موجود ہیں۔ ایک راستہ ڈھکی میر باز خان کی طرف سے اوپر جاتا ہے، جبکہ دوسرا سبز منڈی کی شمالی دیوار کے ساتھ ساتھ کچا برج کی طرف ہوتا ہوا ڈھکی کے مرکزی مقام پر جا ملتا ہے۔ اسی طرح ڈھکی حضرت بابا سید میرا شاہ رحمۃ اللہ علیہ اوپر کی طرف دربار حضرت بدر الدین اسحاق رحمۃ اللہ علیہ سے جا ملتی ہے۔
ایک راستہ بیرون رحمو دروازہ جنوبی گلی سے آستانہ عالیہ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کے عقب سے ہوتا ہوا پختہ سیڑھیوں کے ذریعے اوپر ڈھکی سے جا ملتا ہے۔ عہد سلاطین کے ابتدائی ادوار میں ہندوؤں کے اس قصبہ میں حضرت بابا فرید الدین رحمۃ اللہ علیہ کی آمد نے اسے بے مثل روحانی عظمتوں سے سرفراز فرمایا، اور یوں یہ قصبہ بر صغیر پاک و ہند میں روحانیت کا ایک مستحکم مرکز بن گیا۔ قیام پاکستان سے قبل ڈھکی پر غیر مسلموں کی اکثریت آباد تھی، جن میں وج، کھتری، ببر، اروڑا، ہانڈے، ٹھٹھئی، برہمن اور سکھ سردار قابل ذکر تھے۔ معاشی لحاظ سے ہندوؤں کی اکثریت خوشحال تھی۔ پیشہ کے لحاظ سے یہ لوگ زیادہ تر زراعت اور تجارت سے منسلک تھے۔ ان کے مکانات عموماً صحن کے بغیر تاریک کمروں پر مشتمل ہوتے، جن کی بنا پر ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہندو تہذیب میں تعصب اور تنگ نظری ان کے فن تعمیر میں بھی جھلکتی ہے۔ ہندوؤں کے مکانات کے بیرونی بڑے دروازوں پر نقش و نگار کے علاوہ کئی دیوی دیوتاؤں کی مورتیاں بنائی جاتی تھیں، جو ہندو دھرم میں بت پرستی اور صنم گری کے شعار کی غماز ہیں۔ تاریخ کا تعلق بنیادی طور پر ماضی کے انسان سے ہے۔ انسان جب سے مارز وجود میں آیا ہے، وہ اپنے خیالات و افکار اور نظریات کی روشنی میں اپنے ارد گرد کے ماحول پر قابو پانے کی کوشش میں لگا رہا ہے۔ اس طویل جدوجہد کی پوری کہانی کا نام تاریخ ہے، لیکن یہ داستان نہ تو از خود کسی لوح پر کندہ ہے، نہ ہی خود بخود کسی کاغذ پر تحریر ہوتی چلی جاتی ہے۔ لہٰذا اسے مرتب کرنے کے لیے حال کے انسان کو ماضی کے انسان کے احوال پر نظر ڈالنی پڑتی ہے، اور انسانی زندگی، اس کی جدوجہد، بود و باش کے طور طریقوں کے بکھرے ہوئے آثار اور نشانات کو خواہ وہ کھنڈرات کی شکل میں ہوں یا زبانی روایات یا کسی کتب تاریخ میں درج ہوں، سب کو یکجا کر کے ان سے ایک مربوط داستان مرتب کرنا ہوتی ہے۔ پاک پتن کا معروف قدیمی نام اجودھن تھا، جس کے بارے میں بعض ہندو مورخین یہ خیال ظاہر کرتے ہیں کہ رام چندر جی مہاراج نے سیتا جی مہارانی کو لنکا کے راجا راون سے آزاد کرانے کے بعد اس قصبہ میں آ کر پناہ لی۔ چونکہ رام چندر جی مہاراج کے ایک بھائی کی اس علاقے میں حکومت تھی، اس لیے اس نے اپنے آباء و اجداد کی قدیم راجدھانی اجودھیا یعنی بھارت کے نام پر اس قصبہ کا نام اجودھن رکھا۔
رام چندر جی کی اس علاقے میں آمد کے بارے میں تاریخ ملتان میں یہ روایت درج ہے کہ رام چندر جی بغرض سیر و سیاحت ملتان تشریف لائے۔ ملتان میں جس جگہ انہوں نے قیام کیا، آج وہ جگہ ملتان میں مندر رام تیرتھ کے نام سے موسوم ہے۔ یہاں انہوں نے ایک تالاب بنوایا اور اعلان کیا کہ جو اس تالاب میں نہائے گا اسے تیرتھ اشنان کا ثواب ملے گا۔ معاشی لحاظ سے ہندوؤں کی اکثریت خوشحال تھی۔ پیشہ کے لحاظ سے یہ لوگ زیادہ تر زراعت اور تجارت سے منسلک تھے۔ ان کے مکانات عموماً صحن کے بغیر تاریک کمروں پر مشتمل ہوتے تھے۔ پاکستان کے قیام سے پہلے حضرت بابا فرید الدین رحمۃ اللہ علیہ کی نسبت کی وجہ سے یہاں آپ کے گدی نشینوں کا بے حد اثر و رسوخ تھا۔ اس کے علاوہ چند مسلم خاندانوں کی افرادی قوت اور مادی وسائل بھی ہندوؤں کے لیے وجہ خوف تھے۔ ان مسلم خاندانوں میں چشتی، سید، پٹھان، راجپوت سراف، ارائیں، کمبو، عباسی خاندان قابل ذکر ہیں۔ تعلیمی لحاظ سے مسلمان بے حد پست تھے۔ بڑے بڑے مسلمان گھرانوں سے بھی تعلیم کوسوں دور تھی۔ مذکورہ چند خاندانوں کے علاوہ یہاں کی مسلم اکثریت غربت و افلاس کی زندگی بسر کرنے پر مجبور تھی۔ ایک طرف بڑے بڑے باجبروت جاگیردار ان پر معاشی جبر کے کوڑے برسا رہے تھے، تو دوسری طرف ہندو بنیوں کی سود خوری مسلم اکثریت کو معاشی طور پر بے جان کر رہی تھی۔ ان نامساعد حالات کے باوجود مسلمانوں میں اہل حرفہ اور ہنرمند افراد کی بہتات تھی۔ وہ ظروف سازی، آہنگری، پاپوش سازی، رنگریزی، بقالی، لکڑی کے کھلونوں، پھولدان، لکڑی کی رنگین ڈبیاں، رنگین پلنگ، چارپائیاں، موڑے اور پیڑیاں بنا کر باعزت گزر اوقات کرتے تھے۔ آج ہم اپنے ایک اور دوست کے پاس پہنچے ہیں۔ ان کے یہاں مشہور ہے کہ یہاں سرنگ ایک ہے ڈھکی پر، اور ان کا بچپن یہیں گزرا ہے، تو آئیے ان سے ملاقات کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ آپ کا اسم گرامی؟ محمد انور۔ تو آپ کیا جانتے ہیں جی سرنگ کے بارے میں؟ جو کچھ معلومات ہیں وہ ہمیں بتائیے۔ ہاں جی، اس کے نیچے ڈاٹ ہے چاروں طرف، جی یعنی ہم بچپن یہیں گزرے ہیں، ادھر سے نکل کے کبھی ادھر نکل جاتے ہیں، لیکن اس کے نیچے کوئی شے نہیں، اوپر ڈاٹ ہے اس کی چاروں طرف کی ڈاٹ۔ صحیح جی، وہ دیکھی ہم نے جی کہ کھیلتے رہتے تھے، لیکن اس کی پوڑی بھی تھی، اب تو کھل گئی ہے، کافی عرصہ گزر گیا ہے، اور انشاءاللہ بہترین ہے۔